نے سورۃ القیامہ کے بارے میں یہ بات سنی تھی کہ اس سورت کے دو نام ہیں، تو حقیقت میں سورۃ الدہر وہ سورت ہے کہ جس کے دو نام ہیں، ایک سورۃ الدہر اور سورۃ الانسان۔ دہر زمانے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً حقیقت میں انسان کی ذات پر، انسان پر ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا وقت، ایک ایسا دور گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب یہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یعنی جب انسان عدم میں تھا۔ اس کے دو قول ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کا پتلا بنا دیا، اس کی صورت کو تخلیق کر دیا، ابھی اس میں سور نہیں پھونکی گئی تھی، اس میں روح کو نہیں ڈالا گیا تھا، اور یہ مدت 40 سال کے درمیان کا عرصہ تھا، اس کی مورتی بنانے اور اس کے اندر روح پھونکنے کے درمیان 40 سال کا عرصہ باقی تھا۔ تو اس عرصے کو اللہ رب العزت نے لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں کہا، کہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، اس کا کوئی وجود موجود نہیں تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے جس کی طرف زیادہ تر مفسرین گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب انسان نطفے کی شکل میں مادر رحم کے اندر موجود ہوتا ہے، گوشت خون کا ایک لوتھڑا پھر مختلف مراحل طے کرتا ہے، اس وقت یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا، یعنی اس کی تخلیق ابھی مکمل نہیں ہوئی ہوتی۔ تو اس عرصے کو اللہ رب العزت نے قابل ذکر چیز نہ ہونا قرار دیا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے ہر انسان کو آدم علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت قیامت تک پیدا فرمائیں گے، سب کی تخلیق، اور عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی ایک نشانی تھے، ان کے علاوہ ہر انسان کی تخلیق اسی مراحل سے گزر کے ہوا کرتی ہے۔ نطفۃ امشاج، ملے جھلے نطفے سے، ملے جھلے ایک چیز سے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق فرماتا ہے۔ یعنی مرد اور زن جب آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت دونوں کے ملاپ کی وجہ سے اس انسان کی تخلیق کا عمل، اس کی ابتدا کر دی جاتی ہے۔ نبتلیہ، ہم اسے مختلف مراحل میں، مختلف ادوار میں گزارتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جیتا جاتا ایک جاگتا انسان اس دنیا میں اس کا وجود آ جاتا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، نبتلیہ، ہم اس کی آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون اچھے اعمال کر کے اللہ کی جنتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا مستحق بنتا ہے، اور کون برے اعمال لے کر آتا ہے اور پھر جہنم کا عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الملک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کہ کون سب سے بہترین، سب سے اچھے اعمال لے کر آتا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے انسان کو سماعت کی طاقت بھی دی، بصارت کی طاقت بھی دی، وہ سنتا بھی ہے، اس کے کان بھی موجود ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، ان سے وہ دیکھا بھی کرتا ہے۔ اکثریت کو اللہ رب العزت دیکھنے والا پیدا فرماتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت آزمائش کے طور پر آنکھوں سے یا سماعت سے محروم فرماتے ہیں، لیکن اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ ان آنکھوں کا صحیح استعمال کر کے حق کی راہ کو تلاش کرے، حق کے راستے کو دیکھے، حق والے جو لوگ ہیں ان کی طرف چل کے جائے اور اس حق کو حاصل کر لے۔ بصیرہ، اس کو بصارت بھی دی گئی، اس بصارت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے حق کے راستے کو تلاش کرے، حق کی باتیں سنے، بری باتوں سے اجتناب کرے۔
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے۔ دو راستے ہر انسان کے سامنے موجود ہوتے ہیں، ایک سیدھا راستہ شکر گزاری والا راستہ، اللہ کی فرما برداری والا راستہ، اللہ کی نعمتوں کو مانتے ہوئے، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے، ان نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی عبادت والا راستہ اختیار کرے، نبیوں والا، رسولوں والا، صحابہ کے طرز عمل پہ چلتے ہوئے شکر گزار بن جائے، وَإِمَّا كَفُورًا، یا پھر نافرمان لوگوں کا راستہ اختیار کر کے اللہ کے عذابوں کا مستحق بن جائے۔ جو بڑے بڑے نافرمان اس دنیا میں گزرے ہیں، ان میں قارون گزرا ہے جسے اللہ نے بہت سا مال و دولت دے رکھا تھا، فرعون گزرا ہے جسے بادشاہت دے دی گئی تھی، اسی طرح اس کا وزیر حامان ہے، شداد ہے، کئی ایسے بڑے بڑے مشرک، کئی ایسے بڑے بڑے نافرمان جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سماعت دی تھی، بصارت دی تھی، بلکہ دوسرے لوگوں پر انہیں فوقیت سے بھی نوازا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے عزتیں بھی عطا فرمائی، لیکن وہ قدردان نہ بنے، شکر گزاری والا راستہ اختیار نہ کیا، نہ شکری کے راستے کو پسند کیا، اور پھر اس دنیا میں بھی وہ اللہ کے عذابوں کے مستحق بن گئے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت انہیں اپنی دہکتی ہوئی جہنم اور آگ میں داخل فرما دیں گے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے ان نافرمانوں کے لیے، ان کافروں کے لیے جو اللہ کی عبادت سے اعراض کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے زنجیریں بنا کر رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں ان زنجیر کے بارے میں مکمل رہنمائی فرما رہے ہیں، اس کی صفت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ جہنم کی زنجیریں یہ دنیا کی زنجیروں کی طرح کسی لوہے سے، کسی دھات سے بنی ہوئی نہیں ہوں گی کہ جس میں ان کو جگڑ دیا جائے، بلکہ فرمایا وہ جہنم کی زنجیر جہنم کی خالص آگ سے بنی ہوئی ہوگی، آگ سے بنی ہوئی زنجیر، اور اس کے اندر ان مجرموں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، کافروں کو جگڑ دیا جائے گا۔ وَأَغْلَالًا، اسی طرح جہنم کی آگ سے بنے ہوئے طوق بھی وہاں پر ہوں گے، اور سورہ یاسین میں جیسا کہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ان مجرم لوگوں کے گلوں میں کل قیامت کے دن ایسے طوق موجود ہوں گے جس کی وجہ سے ان کی گردنیں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی، نیچے دیکھنے سے یہ قاصر رہیں گے، ایک ہی حالت میں، ایک ہی کیفیت میں یہ رہیں گے، نہ دائیں طرف دیکھ سکیں گے، نہ بائیں دیکھ سکیں گے، نہ آگے نہ پیچھے۔ کسی کے حلق کے اندر آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے، اس کے گلے میں ایک پٹا سا ڈالا جاتا ہے اس کی گردن کو صحیح کرنے کے لیے، وہ ایسے ہی رکھتا ہے، صحیح سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اور جہنم کا طوق، اللہ کے عذابوں کا طوق کسی کے گردن میں ڈال دیا جائے، اعاذنا اللہ من، تو اس کی کیفیت کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ وسعیرا، اور صرف زنجیروں اور طوقوں پر ہی بس نہیں کیا جائے گا، بلکہ وسعیرا، جہنم کی انتہائی شدت والی آگ کے اندر، دہکتی ہوئی آگ کے اندر ان لوگوں کو ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما برداروں کے بارے میں آیات نازل فرمائی کہ جو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارتے ہیں، نبیوں اور رسولوں کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، تو ان الابرار، تو بے شک یہ لوگ نیک ہوا کرتے ہیں، ان کا شمار نیکوں کاروں میں ہوا کرتا ہے۔ یشربون من کأس، یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جب جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے، ایسے جام ان کے پاس موجود ہوں گے، ایسے پیالے، ایسے برتن موجود ہوں گے، کان مزاجھا کافورا، شراب انسان کو دنیا میں بھی جو اللہ رب العزت نے اس امت کے لوگوں پر حرام قرار دے دی ہے، اور فرمایا جو شخص شراب کا عادی بن جائے، مسلسل شراب پینے والا بن جائے، توبہ طائب نہ ہو، اسی حالت میں مر جائے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کے اوپر جنت کی شراب کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا لیکن دنیا میں شراب پینے کی وجہ سے جنت کی پاکیزہ، مطہر اور اچھی عمدہ اللہ تعالیٰ شراب سے اس کو محروم فرما دیتے ہیں۔
لیکن جنت میں ان جنتیوں کے پاس جو پیمانے ہوں گے، جو گلاس ہوں گے، جو برتن موجود ہوں گے، کان مزاجھا کافورا، اس شراب کے اندر، ان برتنوں کے اندر کافور کی آمیزش کی جائے گی۔ جیسے مختلف چیزوں کے فلیور ہوا کرتے ہیں، ذائقے ہوا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیز طبیعت کو اچھی اور بھلی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح جنت کی شراب میں اللہ کی طرف سے کافور کی آمیزش کی جائے گی۔ کافور ٹھنڈک اور خوشبو سے معطر ہوگی، جس کی وجہ سے پینے میں لذت محسوس ہوگی اور دماغ اس سے معطر ہو جائے گا۔ پینے کے بعد انسان مزید خواہش کرے گا کہ اسے مسلسل یہ جام دیے جائیں اور وہ ان کو پیتا رہے، ان کی لذت سے مسلسل لطف اندوز ہوتا رہے۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اور دنیا کی طرح وہ بوتلوں میں، مٹکوں کے اندر، مختلف چیزوں کے اندر، ڈرموں کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ وہ شراب اتنی وافر مقدار میں ہوگی، اتنی کثرت سے ہوگی کہ اس شراب کا گویا ایک چشمہ اللہ رب العزت نے، ایک نہر اس کے لیے مسلسل جاری فرما دی ہوگی کہ نہ تو یہ شراب کبھی ختم ہوگی، نہ اس کا ذائقہ کبھی تبدیل ہوگا۔ جتنا چاہیں اہل جنت اس شراب سے، پاکیزہ شراب سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ یشرب بہا عباد اللہ، اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے، متقی اور پرہیزگار بندے، شکر گزاری کرنے والے بندے، ایسے لوگ اس شراب سے اپنے جاموں کو بھر بھر کے پیتے رہیں گے۔ اور صرف اسی پہ ہی بس نہیں کیا، بلکہ فرمایا یفجرونہا تفجیرا، وہ نہر ایک مقام پر جاری ہوگی، ایک جگہ وہ بہہ رہی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اچھا اور احسن بدلہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیں گے کہ جب بھی وہ شراب پینے کے لیے آئیں تو اپنے ہاتھوں سے اہل جنت اشارے کریں گے، زمین پر کچھ لکیریں کھینچیں گے اور اپنے محلات کی طرف ایک اشارہ کریں گے۔ اس نہر سے مختلف چھوٹی چھوٹی نہریں، چھوٹے چھوٹے راستے نکلنے شروع ہو جائیں گے اور وہ شراب بہتی ہوئی ان کے محلات، ان کے گھروں تک پہنچ جائے گی۔ یعنی شراب حاصل کرنے کے لیے، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے انہیں محنت اور مشقت برداشت نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ اپنے گھروں کے پاس سے اس شراب کے گزرنے کا انتظام اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے فرما دیں گے۔ اس دنیا میں مشقتیں برداشت کر لیں، صبر کر لیں، اور روزہ یہ نام مشقت برداشت کرنے کا، صبر کرنے کا نام ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے لیے مشقتیں برداشت کر لے، صبر کر لے، عبادت کر لے، نیک بن جائے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جنت کے اندر ہر قسم کی مشقت کو ختم فرما دیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور یہ اہل جنت، یہ اللہ کے نیک بندے ایسے تھے کہ جو اپنی نظروں کو، جو نظر یہ مانا کرتے تھے، اس نظر کو وہ پورا بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصی۔ ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میری والدہ نے یا کسی خاتون نے یہ منت مانی تھی، اس نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ پیدل اور بغیر کسی چپل اور جوتے کے بیت اللہ کی طرف ارادہ کرے گی اور اس کا طواف کرے گی، حج کرے گی، تو کیا اپنی نظر کو، اس قسم کو پورا کیا جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی نیکی والا کام نہیں کہ مجرد ہو کر مشقتیں زیادہ سے زیادہ برداشت کر کے یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی والا کام کرنے کے لیے نیت باندھ لے، منت کر لے کہ اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو فلاں مزار پر، فلاں دربار پر، فلاں جگہ یہ عمل سر انجام دوں گا، تو اسے چاہیے اپنی نظر کو وہ پورا نہ کرے۔ ہاں اگر کسی نے اللہ کی فرما برداری کے لیے نیت مانی تھی، منت مانی تھی کہ اے اللہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو تیرے راستے میں اتنا خرچ کروں گا، اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ عمل کروں گا، یہ نیکی کروں گا، تو اسے چاہیے اپنی نظر کو وہ پورا کر لے۔
تو یہ اہل جنت اللہ کے فرما بردار دنیا میں اچھی نظریں مانتے تھے اور اسے پورا بھی کیا کرتے تھے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور وہ ایسے دن سے ڈرا کرتے تھے، كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، کہ جس کا شر، جس کی خوفناکی، جس کی ہیبت انتہائی دور تک پھیلنے والی تھی۔ قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی اور خوفناکی ہر شخص کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، سوائے اہل ایمان کے، نیک لوگوں کے، کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے تھے، وہ اس قیامت کے دن کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ اپنی نظریں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا کام یہ تھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ کھانا کھلایا کرتے تھے، یہ لوگوں کے پیٹ بھرنے کا انتظام کیا کرتے تھے، علی حبہ، باوجود اس کے کہ اس کھانے کی، اس مال و دولت کی انہیں طمع ہوا کرتی تھی، انہیں خود کو ضرورت ہوا کرتی تھی، لیکن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جتنی بھی حاجت ہوتی ان کی اولین ترجیح یہ ہوا کرتی تھی کہ کسی طرح کسی غریب کا پیٹ بھر دیا جائے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے۔ خود تو ضرورت تھی، اپنے لیے جیسے تیسے گزارا کر لیا، لیکن دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے رہے۔ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکینوں کو بھی کھانے کھلاتے رہے، یتیم لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ان پر بھی خرچ کرتے رہے، و اسیرا، اور قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے رہے، انہیں بھی کھانے کھلاتے رہے۔ اور قیدی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ قیدی چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، اللہ پر ایمان نہ رکھنے والا بھی ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ کے دوران قیدی آئے اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان صحابہ نے سنا تو صحابہ اس پر اتنا عمل پیرا ہو گئے کہ پہلے قیدیوں کو، کفار کو کھانا پیش کیا جاتا، ان کا پیٹ بھرا جاتا، اور اس کے بعد وہ خود کھانا تناول فرماتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا ایک عمل بھی موجود ہے کہ ثمامہ بن اسال کو جب قیدی بنا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا، نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کیا، خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ اس سے جب سوال کیا جاتا کہ تو میری چہرے کی طرف دیکھ، میری بستی کی طرف دیکھ، ان لوگوں کی طرف دیکھ، تو وہ انکار کر دیتا اور غلط نظریات، غلط باتیں نبی علیہ السلام کی شان میں کرتا، لیکن نبی علیہ السلام درگزر کرتے رہے 3 دن تک مسلسل یہی سوال ہوئے۔ چوتھے دن نبی علیہ السلام نے اس کو آزاد کر دیا، بھاگتا ہوا مسجد نبوی سے نکلا، تھوڑی دور جا کر رکا اور سوچنے لگا کہ جس شخص کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اس کی شان میں گستاخی کی، اس کے شہر کے بارے میں ایسے کلمات کہے، اس نے اتنا اچھا حسن سلوک سے میرے ساتھ پیش آیا، فوراً کہتے ہیں جتنی تیزی سے مسجد نبوی سے نکلا تھا، اس سے دگنی تیزی سے بھاگتا ہوا مسجد نبوی میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید صحیح معنی میں پڑھنے والا، اسے سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔